مطلبی لوگ صرف اپنے مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں، صرف ان سے تعلق رکھتے ہیں جن سے انہیں کام ہوتا ہے۔ مطلبی آدمی ہمیشہ آپ کو مظلوم بن کر دکھائے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار یا دوست ایسا ہے جو ضرورت کے وقت غائب ہو جاتا ہے تو وہ 100% مطلبی ہے۔ وہ آپ کی ایسے تعریف کرے گا جیسے اس دنیا میں آپ جیسا زبردست انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ آپ کو مشورے دینے یا آپ کی مدد کرنے کی بجائے اپنے مسائل کو رونے لگیں گے۔ وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کے کام کی عزت کرتا ہے۔ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، آپ کے کام کو اچھا سمجھتا ہے۔ مطلبی آدمی آپ کی زندگی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تو سمجھ جائیں وہ ایک مطلبی شخص ہے۔ وہ لوگوں کو، رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، پیسوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ مطلبی لوگوں کو کسی کے جذبات کی، فیلنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ میری 8 نصیحتیں ہیں جس سے آپ مطلبی لوگوں کو پہچان سکتے ہیں اور زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو جہاں بھی دیکھیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اس سماج میں جو آدمی برا نہیں ہے وہ بیوقوف کہلاتا ہے۔ دانش مند آدمی کبھی بھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنی تکلیف کو رفع کرنے میں خوشی سے مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ زوال سب سے پہلے انسان کا غرور توڑتا ہے۔ آپ حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں لیکن کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ عظیم خیالات پر عمل کر کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایماندار آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ ایک عظیم دماغ وہ ہے جو بھولنا اور آگے بڑھنا جانتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے تبھی بے بس ہوتے ہیں جب ہم خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان کا دماغ ایک گھڑی کی مانند ہے جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور اسے مسلسل چلنے کے لیے کسی سیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنے فرض کی ادائیگی کا احساس ہے۔ ایمانداری خوش اخلاقی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے مخلص ہو کر دوسروں کو قائل کر سکتے ہیں۔ وہ شخص ضرور کامیاب ہوتا ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ظلم کے خلاف بغاوت ضرور کرتا ہے۔ خود اعتمادی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستی کے کوئی اصول نہیں ہوتے، کسی کو زبردستی دوستی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے محنت کرو یہ سوچنے کی بجائے کہ آپ قابل ہو یا نہیں۔ مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم ہو اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہو اسے بھول جاؤ۔ آپ کو ہار سے بچنا سیکھنا ہوگا اس وقت جب آپ ترقی کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے حالانکہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، پہلے سانحے اور پھر تماشے کی صورت میں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرا کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کا اندازہ لگانا آسان ہے لیکن اپنی غلطیوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے۔
جو خود کی عزت نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ عورتوں میں حیا حسن سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کسی شخص کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ تکلیف دہ خیالات کو بھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام رشتوں سے دوری اختیار کی جائے جو اس تکلیف کی وجہ بنے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ غربت اخلاق، انسانیت اور دوستی کا امتحان ہے۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ مستقبل کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم صحیح ہونے پر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک دوسروں کو غلط ثابت نہ کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ بھی ہے، کوئی بھی شخص خود کو منافق نہیں سمجھتا۔ مخلص دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی خامیوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ سب سے زیادہ خاموش لوگ عموماً وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا جو ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ جھوٹ کو اونچی آواز میں کافی دیر تک بولیں، لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ جو جوانی کے دنوں میں اپنا سہارا خود بنتا ہے وہی اپنا آنے والا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اسے جان سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ روز خود بخود مرتا رہے گا۔ اس راستے پر چلو جو تم صحیح سمجھتے ہو، چاہے تمہیں اکیلے ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ وہ جنہوں نے سردی اور گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔